اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، ویسے ہی بندوں کی خدمت اور زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کا عمل بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، بلکہ بسا اوقات خدمت خلق کا ثواب نفلی عبادتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک شخص کا تعلق اللہ سے استوار ہو اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی تبھی قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع پر ہوگا ذکر، لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور محبت کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ کوئی شخص کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنی وسعت کے مطابق اسے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے، جسمانی اور مالی جیسی بھی ضرورت ہو ہاتھ بٹائے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تو ایمان اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے علاج کا انتظام کریں۔ گنجائش ہو تو رقم اپنی جیب سے لگائیں یا اپنی بستی اور قرب و جوار کے صاحب و وسعت افراد کو آمادہ کر کے اس کا نظم کریں۔ یہ بھی تعاون کی صورت ہے اور اس پر بھی برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح جو بھی کسی درد اور بے چینی میں مبتلا ہو اس کے لیے کوشش کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق سے معمور تھی۔ ایک بوڑھی اور پاگل عورت بھی جب اور جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کام کے لیے لے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہترین شخص قرار دیا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ نفع پہنچانے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی مجبور اور لاچار کا پیسوں کے ذریعے تعاون کرنا، ضرورت مندوں کو قرض فراہم کرنا، غریب بچیوں کی شادی میں حصہ لینا، فاقہ کش افراد کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنا، کسی ضرورت مند کی آواز کو ایسے شخص تک پہنچا دینا جو اس کی ضرورت پوری کر سکے، بیمار کی عیادت کرنا اور تسلی کے کلمات کہنا، خوشی اور غم کے موقع پر ساتھ دینا، یہ اور اس طرح کے وہ تمام کام جس سے دوسروں کی بھلائی مقصود ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت پسندیدہ کام ہیں۔ ایسے افراد جو دوسروں کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے نفع بخش ہوتے ہیں، آخرت میں تو ان کا بدلہ ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی ان کو جذبہ نفع رسانی اور خدمت خلق کا بہترین صلہ ملتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کے حادثات، مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، غیب سے ان کے آرام و چین و سکون کا انتظام کرتا ہے اور اس کی برکت سے خود ان کا اپنا ذاتی کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری قوم انہیں یاد رکھتی ہے، ان کے مرنے کے بعد لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، جو دوسروں کی بدخواہی کرتے ہیں، جن میں نافیت کے بجائے حسد اور جلن کا مزاج ہوتا ہے۔ انہیں مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا، نہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی زندگی جذبہ خیر سے پر رہتی ہے۔ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ان کی کامیابی ہے، جو کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ اس لیے کہ مخلوق خواہ کافر اور نافرمان ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ اور اس کے عیال میں سے ہے، اسی لیے اسے کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کسی کے عیال اور گھر والوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے نزدیک اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو چاہتا ہے جو ان کی مخلوق کے ساتھ بہتر معاملہ کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے کہ ایک شخص پریشان حال
اور مغموم حضرت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی پریشانی کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر فلاں آدمی کا قرض ہے اور میں وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو کیا میں اس قرض خواہ سے بات کروں؟ اس نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے۔ آپ نے جوتیاں پہنی اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ شخص کہنے لگا آپ تو اعتکاف میں ہیں، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بھولا نہیں، البتہ میں نے اس روزے پاک والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے قدم اٹھائے اور اس میں کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال یعنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ بحوالہ بیہقی۔ کتنے ہی ایسے مخلص ہیں جو خاموش انداز میں غربا اور مساکین کا تعاون کرتے ہیں۔ ان کی مدد اور تعاون سے گاؤں اور علاقے میں بہت سے گھروں میں روشنی ہوتی ہے، انہی کی مدد سے چولہا جلتا ہے اور بے سہارے کو سہارا ملتا ہے۔ کتنی بیواؤں اور یتیموں کو ان سے کھانا میسر ہوتا ہے، اور کتنے محتاج بیمار ہوتے ہیں جن کی دوا علاج کا ان کے ذریعے انتظام ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے سخی اور فیاض تھے اور کس قدر ان کا سینہ خدمت خلق سے معمور تھا۔ اپنوں سے زیادہ یہ لوگ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ اب ان کا سہارا ختم ہو گیا، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور اللہ کے حضور میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں رد ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں نفع بخش بننا چاہیے اور اپنی زندگی کو انسانیت کی بھلائی میں کسی نہ کسی جہت سے مصروف رکھنی چاہیے۔ کیا خبر کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہمارے لیے ذریعے مغفرت بن جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہل دوزخ صف بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کے پاس سے ایک اجنبی گزرے گا تو ایک دوزخی کہے گا کہ اے فلاں، کیا تو مجھے جانتا نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ پانی، شربت یا دودھ وغیرہ پلایا تھا۔ اور انہی میں سے ایک کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ تو اس پر وہ جنتی خدمت کے بدلے میں اللہ کے حضور اس خدمت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور اس طرح وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گا۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی خدمت بھی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی وصیت کے مطابق اس میں حصہ لینا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے ذریعے مدد کی جائے، بلکہ آپ کو جس قدر طاقت ہو اور جتنی آپ کے پاس گنجائش ہو اتنا ہی تعاون کریں اور لوگوں کے دکھ درد مٹانے میں اپنے وسائل کو صرف کریں۔ اور اگر آپ کے پاس مالی تعاون کی طاقت نہ ہو تو کم از کم جانی اور بدنی تعاون کریں۔ کسی کا بوجھ اٹھا دیں، کسی کو راستہ بتا دیں، کسی کے کام میں ہاتھ بٹائیں، کسی کا سودا سلف خرید کر لا دیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کے ازالے کے لیے دعا کریں۔ سارے کام خدمت خلق میں شامل ہیں اور یہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ غرض جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک بہترین اور پسندیدہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب اور نجات کا راستہ حاصل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوتے،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، دشمن ہو یا دوست ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر کوئی کسی بھی مشکل سے گزر رہا ہو اور ہم اس کا کچھ تعاون کر سکتے ہیں تو ضرور اس کی مدد کریں، اور کسی سے انتقام لینے کے بجائے دستے تعاون دراز کرنے کا مزاج بنائیں۔ آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی اس کے اثرات اور برکات کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اتنا بہت زیادہ وقت نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی، میرے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ۔ آخر میں چلتے چلتے وہی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے راہ حیات کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جڑے ہوئے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔